السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ڈرامے کا ریویو شیئر کریں گے۔ یہ ہے ڈرامہ سیریل قیامت، جس کی ایپیسوڈ پہ آج ہم آپ کو ریویو دیں گے۔ تو پورا ریویو جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، ہم جانتے ہیں کہ جیسا کہ جواد کینیڈا سے جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے چاچو کے گھر پہ افرا سے ملتا ہے۔ افرا اصل میں اس کی کزن ہوتی ہے اور وہ کئی سالوں بعد اس سے ملتا ہے، تو افرا اس کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ اس کو افرا میں یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور کبھی بھی حق کے لیے آواز اٹھانے میں نہیں کتراتی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ افرا کسی قسم کے حالات سے نہ تو ڈرتی ہے اور نہ ہی دبتی ہے کسی کے زور میں آ کے۔ آہستہ آہستہ جواد کو افرا سے پیار ہونے لگ جاتا ہے، لیکن جب جواد کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ جواد افرا میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو یہ بات ذرا بھی نہیں بھاتی۔ وہ بہت غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ افرا اور جواد کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، باہر کی ڈگری لے کر آیا ہے، اس کے لیے تو میں ایک شہزادی جیسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی، افرا تو بالکل ہی عام سی لڑکی ہے۔ دوسری طرف سمرا جب اپنے میکے آتی ہے اپنے ماں باپ اور اپنی بہن سے ملنے، تو اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد اس کی دوست اس سے ملنے آ جاتی ہے اور وہ افرا سے پوچھتی ہے کہ کیا سمرا خوش ہے اپنے گھر میں، تو افرا اس بات پر کہتی ہے کہ آپ دونوں خود ہی آپس میں باتیں کر لیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ پھر سمرا کی دوست سمرا سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنے گھر میں خوش ہو؟ اس پر سمرا کہتی ہے کہ اگر انسان کوشش کرے تو بہت سی چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور انسان کو پھر خوشی بھی مل ہی جاتی ہے، جس پر اس کی دوست کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ تم ہمیشہ بہت خوش رہو اور تمہارے سسرال والے تم سے اچھا برتاؤ کرنے لگیں۔ اس پر افرا مسکرا دیتی ہے اور اندر آتی ہے، کہتی ہے کہ 7 بھائی لینے آئے ہیں اپنی بہن کو۔ پھر سمرا کی دوست اس کو کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کے لیے بھی دعا کرنا، سعد آج کل بہت خاموش رہتا ہے اور بہت اداس رہتا ہے، جس پر سمرا حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد افرا کہتی ہے کہ راشد بھائی بھی ساتھ آئے ہیں سمرا باجی کو لینے کے لیے۔ باہر دروازے پر سعد اور راشد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں اور اتنی ہی دیر میں سمرا اور اس کی دوست بھی باہر آ جاتے ہیں۔ سعد اور سمرا جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو راشد ان دونوں کو نوٹ کر لیتا ہے اور وہ سمرا پر شک کرنے لگ جاتا ہے، اور دوسری طرف جواد بھی افرا سے مل لیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ جس لڑکی کے لیے میں نے اپنی جاب چھوڑی، پورا دوسرا ملک چھوڑا، جانے کا پلان کینسل کیا کینیڈا کا، جس کے لیے میں پاکستان آ کے ٹھہر گیا، اس کا ہی پتہ نہیں۔ جس پہ افرا پوچھتی ہے کہ کون ہے وہ انسان، تو جواد اس کا نام لیتا ہے۔ افرا مسکرا دیتی ہے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب سمرا کو راشد گھر لے کر آتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا تماشا بنا دیتا ہے۔ گاڑی میں بھی راستے میں واپسی پہ آتے ہوئے راشد اس کو بہت برا بھلا بولتا ہے اور سمرا اپنی صفائیاں دیتی رہ جاتی ہے کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمرا بہت کوشش کرتی ہے کہ راشد کو اس کی بات پر یقین آ جائے، لیکن راشد بالکل بھی یقین نہیں کرتا اور گھر آ کے ہنگامہ کرتا ہے۔ جب راشد کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اس چہیتی سے ہی پوچھ لیں کہ کیا گھل کھلا کر آئی ہے، شادی سے پہلے اس کے چکر چل رہے تھے اور ابھی بھی اس کا اس لڑکے کے ساتھ کانٹیکٹ ہے۔ سمرا اس کو بہت زیادہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن راشد بالکل بھی نہیں مانتا اور غصے میں آ کے وہ سمرا کو تھپڑ لگا دیتا ہے، جس پر سمرا بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ جب افرا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ جواد کو کال کرتی ہے۔ جواد چونکہ اپنے آفس میں میٹنگ میں بزی ہوتا ہے، اس لیے وہ
رسپانس نہیں دے پاتا، لیکن جب بعد میں افرا کو کال کرتا ہے تو افرا اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے، اور جواد بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ افرا ناراض ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا گیا اور اس پہ اتنا ظلم ہوا اور آپ کو کچھ خبر ہی نہیں، کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم سمرا کے بھائی بن کر دکھاؤ گے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرو گے کہ تمہارے گھر میں اس کے ساتھ ذرا بھی زیادتی نہ ہو اور وہ خوش رہے۔ اب جب میری بہن کو تمہاری ضرورت ہے تم کہاں ہو؟ یہ کس طرح تم نے حالات ٹھیک کیے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ تمہارے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے؟ اس پر جواد افرا کو تسلی دیتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ خود جا کر اس بات کا پتہ کرے گا، اور جب وہ گھر جاتا ہے اور ساری صورتحال کا اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے دو ٹوک بات کرتا ہے کہ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے اور آپ کو سمرا باجی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ راشد سمرا کو اور ٹارچر کرتا ہے اور اس کو قرآن پاک لا کر دیتا ہے کہ تم اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ گی کہ تمہارے اور سعد کے بیچ میں کوئی چکر نہیں چل رہا تھا۔ افرا بہت زیادہ کشمکش میں پڑ جاتی ہے اور وہ قرآن کو دیکھتی رہتی ہے کہ میں کیا کروں اب۔ اتنے میں جواد آ جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو روکتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ سراسر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اس کا بھائی بالکل بھی اس کی بات نہیں سنتا اور وہ کمرے سے نکل جاتا ہے۔ پھر جواد سمرا کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف سے بہت شرمندہ ہے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ جس پر سمرا روتی ہے اور روتے روتے کچھ بھی نہیں بولتی، بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر جواد تسلی دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور افرا سے بھی معذرت کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف راشد کا ایک اور لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہوتا ہے جو کہ اصل میں تھیٹر میں کام کرتی ہے، اور وہ راشد سے پیسے بٹورنے کے لیے اس کو جھوٹ موٹ کا یقین دلاتی ہے کہ وہ فلموں میں اس کو کام دلوائے گی۔ راشد کو ویسے ہی فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ سمرا کا زیور لے کر اس کو دے دیتا ہے تاکہ پیسوں کا بندوبست ہو سکے۔ جبکہ دوسری طرف جب سمرا کے ساس اور سسر اس کو زیور لانے کا کہتے ہیں تاکہ لاکر میں محفوظ کر کے رکھوا دیے جائیں تو سمرا چپ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس زیور نہیں ہے۔ اس پر راشد کے گھر والے اس پر شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ضرور اپنا زیور غریب ماں باپ کو دے دیا ہوگا تاکہ وہ بیچ دیں، کیونکہ ان کو تو اصل میں پیسے ہی چاہیے تھے۔ سمرا بہت یقین دلاتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور سارا زیور راشد اس سے لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھر والے بالکل بھی، جواد کے گھر والے اور راشد کے گھر والے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اور جب راشد ناشتے کی ٹیبل پر آتا ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ سمرا کیا کہہ رہی ہے کہ اس نے زیور سارا تمہیں دیا تھا، تو اس بات پر راشد صاف صاف مکر جاتا ہے کہ اس نے تو سمرا سے کوئی زیور نہیں لیا، یہ ساری جھوٹی کہانی ہے پیسے بٹورنے کے لیے، اس نے زیور یقیناً اپنے ماں باپ کو دیا ہوگا۔ جس پر ایک بار پھر سمرا کے خلاف گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور راشد کے گھر والے، اس کے ماں اور باپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی سمرا کے باپ کو فون کر کے یہاں پہ بلاتے ہیں اور ساری بات ان سے کلیئر کرتے ہیں۔ دوسری طرف جواد پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا بھائی زیادہ وقت کہاں رہتا ہے، تو اس کو کاروباری لوگوں سے، دکان پہ موجود لڑکوں سے پتہ چلتا ہے کہ راشد سارا دن ایک لڑکی کے چکروں میں رہتا ہے، اور اس نے تو جواد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی سارا دن ایک لڑکی کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور وہ سارے کے سارے پیسے اسی پر لٹا دیتا ہے۔ اس پر جواد آ کر اپنے باپ کو ساری حقیقت بتاتا ہے اور اس کا باپ بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ اس نے خواہ مخواہ سمرا کے اوپر الزام لگایا کہ سارے زیورات اس نے جا کے اپنے ماں باپ کو دے دیے ہیں۔ اور جب راشد گھر آتا ہے تو اس کا باپ اس پر صحیح ٹھیک ٹھاک غصہ کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ساری بات۔ راشد بہت مکرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا باپ اس سے دو ٹوک بات کرتا ہے اور اس کو ڈانٹ دیتا ہے۔
تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے، باقی کہانی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ڈرامے کا ریویو شیئر کریں گے۔ یہ ہے ڈرامہ سیریل قیامت، جس کی ایپیسوڈ پہ آج ہم آپ کو ریویو دیں گے۔ تو پورا ریویو جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو ہم جانتے ہیں کہ جیسا کہ جواد کینیڈا سے جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے چاچو کے گھر پہ افرا سے ملتا ہے۔ افرا اصل میں اس کی کزن ہوتی ہے اور وہ کئی سالوں بعد اس سے ملتا ہے، تو افرا اس کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ اس کو افرا میں یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور کبھی بھی حق کے لیے آواز اٹھانے میں نہیں کتراتی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ افرا کسی قسم کے حالات سے نہ تو ڈرتی ہے اور نہ ہی دبتی ہے کسی کے زور میں آ کے۔ آہستہ آہستہ جواد کو افرا سے پیار ہونے لگ جاتا ہے، لیکن جب جواد کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ جواد افرا میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو یہ بات ذرا بھی نہیں بھاتی۔ وہ بہت غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ افرا اور جواد کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، باہر کی ڈگری لے کر آیا ہے، اس کے لیے تو میں ایک شہزادی جیسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ افرا تو بالکل ہی عام سی لڑکی ہے۔ دوسری طرف سمرا جب اپنے میکے آتی ہے اپنے ماں باپ اور اپنی بہن سے ملنے، تو اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد اس کی دوست اس سے ملنے آ جاتی ہے اور وہ افرا سے پوچھتی ہے کہ کیا سمرا خوش ہے اپنے گھر میں، تو افرا اس بات پر کہتی ہے کہ آپ دونوں خود ہی آپس میں باتیں کر لیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ پھر سمرا کی دوست سمرا سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنے گھر میں خوش ہو؟ اس پر سمرا کہتی ہے کہ اگر انسان کوشش کرے تو بہت سی چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور انسان کو پھر خوشی بھی مل ہی جاتی ہے، جس پر اس کی دوست کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ تم ہمیشہ بہت خوش رہو اور تمہارے سسرال والے تم سے اچھا برتاؤ کرنے لگیں۔ اس پر افرا مسکرا دیتی ہے اور اندر آتی ہے، کہتی ہے کہ 7 بھائی لینے آئے ہیں اپنی بہن کو۔ پھر سمرا کی دوست اس کو کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کے لیے بھی دعا کرنا، سعد آج کل بہت خاموش رہتا ہے اور بہت اداس رہتا ہے، جس پر سمرا حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد افرا کہتی ہے کہ راشد بھائی بھی ساتھ آئے ہیں سمرا باجی کو لینے کے لیے۔ باہر دروازے پر سعد اور راشد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں اور اتنی ہی دیر میں سمرا اور اس کی دوست بھی باہر آ جاتے ہیں۔ سعد اور سمرا جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو راشد ان دونوں کو نوٹ کر لیتا ہے اور وہ سمرا پر شک کرنے لگ جاتا ہے، اور دوسری طرف جواد بھی افرا سے مل لیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ جس لڑکی کے لیے میں نے اپنی جاب چھوڑی، پورا دوسرا ملک چھوڑا، جانے کا پلان کینسل کیا کینیڈا کا، جس کے لیے میں پاکستان آ کے ٹھہر گیا، اس کا ہی پتہ نہیں۔ جس پہ افرا پوچھتی ہے کہ کون ہے وہ انسان، تو جواد اس کا نام لیتا ہے۔ افرا مسکرا دیتی ہے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب سمرا کو راشد گھر لے کر آتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا تماشا بنا دیتا ہے۔ گاڑی میں بھی راستے میں واپسی پہ آتے ہوئے راشد اس کو بہت برا بھلا بولتا ہے اور سمرا اپنی صفائیاں دیتی رہ جاتی ہے کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمرا بہت کوشش کرتی ہے کہ راشد کو اس کی بات پر یقین آ جائے، لیکن راشد بالکل بھی یقین نہیں کرتا اور گھر آ کے ہنگامہ کرتا ہے۔ جب راشد کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اس چہیتی سے ہی پوچھ لیں کہ کیا گھل کھلا کر آئی ہے، شادی سے پہلے اس کے چکر چل رہے تھے اور ابھی بھی اس کا اس لڑکے کے ساتھ کانٹیکٹ ہے۔ سمرا اس کو بہت زیادہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن راشد بالکل بھی نہیں مانتا اور غصے میں آ کے وہ سمرا کو تھپڑ لگا دیتا ہے۔
جس پر سمرہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ جب افرا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ جواد کو کال کرتی ہے۔ جواد چونکہ اپنے آفس میں میٹنگ میں بزی ہوتا ہے اس لیے وہ رسپانس نہیں دے پاتا، لیکن جب بعد میں افرا کو کال کرتا ہے تو افرا اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے اور جواد بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ افرا ناراض ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا گیا اور اس پہ اتنا ظلم ہوا اور آپ کو کچھ خبر ہی نہیں، کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم سمرہ کے بھائی بن کر دکھاؤ گے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرو گے کہ تمہارے گھر میں اس کے ساتھ ذرا بھی زیادتی نہ ہو اور وہ خوش رہے۔ اب جب میری بہن کو تمہاری ضرورت ہے تم کہاں ہو؟ یہ کس طرح تم نے حالات ٹھیک کیے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ تمہارے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے؟ اس پر جواد افرا کو تسلی دیتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ خود جا کر اس بات کا پتہ کرے گا، اور جب وہ گھر جاتا ہے اور ساری صورتحال کا اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے دو ٹوک بات کرتا ہے کہ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے اور آپ کو سمرہ باجی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ راشد سمرہ کو اور ٹارچر کرتا ہے اور اس کو قرآن پاک لا کر دیتا ہے کہ تم اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ گی کہ تمہارے اور سعد کے بیچ میں کوئی چکر نہیں چل رہا تھا۔ افرا بہت زیادہ کشمکش میں پڑ جاتی ہے اور وہ قرآن کو دیکھتی رہتی ہے کہ میں کیا کروں اب۔ اتنے میں جواد آ جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو روکتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ سراسر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اس کا بھائی بالکل بھی اس کی بات نہیں سنتا اور وہ کمرے سے نکل جاتا ہے۔ پھر جواد سمرہ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف سے بہت شرمندہ ہے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ جس پر سمرہ روتی ہے اور روتے روتے کچھ بھی نہیں بولتی، بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر جواد تسلی دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور افرا سے بھی معذرت کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف راشد کا ایک اور لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہوتا ہے جو کہ اصل میں تھیٹر میں کام کرتی ہے، اور وہ راشد سے پیسے بٹورنے کے لیے اس کو جھوٹ موٹ کا یقین دلاتی ہے کہ وہ فلموں میں اس کو کام دلوائے گی۔ راشد کو ویسے ہی فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ سمرہ کا زیور لے کر اس کو دے دیتا ہے تاکہ پیسوں کا بندوبست ہو سکے۔ جبکہ دوسری طرف جب سمرہ کے ساس اور سسر اس کو زیور لانے کا کہتے ہیں تاکہ لاکر میں محفوظ کر کے رکھوا دیے جائیں تو سمرہ چپ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس زیور نہیں ہے۔ اس پر راشد کے گھر والے اس پر شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ضرور اپنا زیور غریب ماں باپ کو دے دیا ہوگا تاکہ وہ بیچ دیں، کیونکہ ان کو تو اصل میں پیسے ہی چاہیے تھے۔ سمرہ بہت یقین دلاتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور سارا زیور راشد اس سے لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھر والے بالکل بھی، جواد کے گھر والے اور راشد کے گھر والے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اور جب راشد ناشتے کی ٹیبل پر آتا ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ سمرہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس نے زیور سارا تمہیں دیا تھا؟ تو اس بات پر راشد صاف صاف مکر جاتا ہے کہ اس نے تو سمرہ سے کوئی زیور نہیں لیا، یہ ساری جھوٹی کہانی ہے پیسے بٹورنے کے لیے، اس نے زیور یقیناً اپنے ماں باپ کو دیا ہوگا۔ جس پر ایک بار پھر سمرہ کے خلاف گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور راشد کے گھر والے، اس کے ماں اور باپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی سمرہ کے باپ کو فون کر کے یہاں پہ بلاتے ہیں اور ساری بات ان سے کلیئر کرتے ہیں۔ دوسری طرف جواد پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا بھائی زیادہ وقت کہاں رہتا ہے، تو اس کو کاروباری لوگوں سے، دکان پہ موجود لڑکوں سے پتہ چلتا ہے کہ راشد سارا دن ایک لڑکی کے چکروں میں رہتا ہے، اور اس نے تو جواد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی سارا دن ایک لڑکی کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور وہ سارے کے سارے پیسے اسی پر لٹا دیتا ہے۔ اس پر جواد آ کر اپنے باپ کو ساری حقیقت بتاتا ہے اور اس کا باپ بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ اس نے خواہ مخواہ سمرہ کے اوپر الزام لگایا کہ سارے زیورات اس نے جا کے اپنے ماں باپ کو دے دیے ہیں۔ اور جب راشد گھر آتا ہے تو اس کا باپ اس پر صحیح ٹھیک ٹھاک غصہ کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ساری بات۔
جواد بہت مکرنے کی کوشش راشد بہت مکرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا باپ اس سے دو ٹوک بات کرتا ہے اور اس کو ڈانٹ دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے، باقی کہانی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔